سے مثبت نہیں آ رہا. کیا سمجھتے ہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کوئی ادارہ عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں ہے, کچھ افراد ہو سکتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ہے جو اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ ان کا بن گیا آپ کی کسی بات کو وہ کہیں رکھتے ہی نہیں ہے. آج زیادہ تلخ باتیں کرنے کا دل نہیں, میں ان کے رویے کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. میں سے آپ سے پہلے بھی دوست نے یہی سوال کیا تھا کہ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں کی زبان سخت ہوئی ہے, اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا. آپ گورنمنٹ کے کسی فرد کی طرف سے, وہ رانا صاحب ہوں, وزیر اعظم ہوں, ہماری کیبنٹ کا کوئی ممبر ہو, کسی طرف سے بھی یہ بیان ایک بندے کا بتا دیں جس نے اپنے تئیں کو تلخ بات کہی. ہاں, جب تلخیاں بڑھتی بڑھتی اس حد تک چلی گئیں, بڑھتی دھمکیاں بڑھتی الزامات بڑھتے اس حد تک چلے گئے, تو پھر اس کے جواب میں زبان تلخ ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات مشروط نہیں ہوں گے, غیر مشروط ہوں گے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ میں یہاں پہ بیٹھا وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے یہ بات نہیں کر رہا. میرے چیئرمین اس وقت دبئی میں ہے, میں ان سے بات کر کے بات نہیں کر رہا. لیکن میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں. میری جماعت ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلیکٹکس کے یا جو ایتھیکل ڈائلیکٹکس ہے, ایتھیکل موریلٹی ہے پالیٹکس, اس کے مطابق چلتی ہے. تو میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس سے کون منحرف ہو سکتا ہے؟ تو ہماری طرف سے اس میں انحراف نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے ابھی بھی کہ اس ماحول کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. وہ اگر اس کو اور تلخ کریں, اس کو اسٹریٹجیکلی استعمال کرنا چاہیں, اس کو ایک ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کریں, تو ایون دین ہمیں یہی رویہ رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہماری طرف سے بھی رویہ وہ ہوگا تو تلخی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ اگر بستی میں آگ لگتی ہے تو کوئی گھر محفوظ نہیں رہتا. لہذا ہم نے اس بستی کو بچانا ہے. اس کے بڑے مسائل ہیں. ہمارے بہت سارے دشمن ہمارے اوپر آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں, خود پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے, تو کیوں کرتے ہو حالات؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, اب تو الیکشن میں 8-10 مہینے باقی ہیں, آپ آگے بیٹھ کے 2 مہینے پہلے کرا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے, چیزیں خراب ہو جائیں گی, تو آپ نہ خراب ہونے دیں. ہم تو آپ سے انکار نہیں کر رہے ہیں, ہم تو منحرف نہیں ہو رہے. کہنا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو 3 نام دیے, اساس ادارے کے افسر کا نام دیے, اس کے بعد لشکر اور پشاور میں احتجاج اور کمانڈر کی گھر کے باہر ہوا. ایک ویڈیو آئی ہے جس میں فوج کی گاڑی گزر رہی ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, نعرے بازی جو بھی روکا گیا ہے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ حالات کہیں خدا نہ خواستہ ماشاء اللہ کی طرف تو نہیں آ رہے؟ دیکھیے, میں وہ تو ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ مجھے کیا پرواہ ہے, ماشاء اللہ لگتا ہے تو لگ جائے. وہ میں تو ہوں نہیں, کیونکہ میں نے ماشاء اللہ بہت بھگتے ہیں. مجھے بہت پتہ ہے کہ ماشاء اللہ افراد کو, قوموں کو, ملکوں کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن یہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ صورتحال ہے. میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ارشد شریف کے قتل سے پہلے بھی ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو غیر آئینی مداخلت کا کہا جا رہا تھا کہ ان کو ہٹاتے کیوں نہیں, ہمیں لاتے کیوں نہیں, ان کو بیٹھنے کیوں دیا, ان کو ہٹاؤ. یہ مطالبے کیا تھے؟ کس سے تھے؟ فوج سے تھے. کیا مطالبہ تھا؟ اس حکومت کو ہٹاؤ. کس طرح ہٹاؤ؟ کیا طریقہ ہے ہٹانے کا؟ غیر آئینی. تو آپ نعرے آئین کے مار رہے ہیں اور مطالبے غیر آئینی کر رہے ہیں, ان سے غیر آئینی حرکت کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اب نہیں کریں گے. اس کے جواب میں کبھی آپ ان کو غدار کہتے ہیں, کبھی آپ ان کو جانور بناتے ہیں, کبھی آپ ان کو ذلیل بناتے ہیں. مطلب کیا کریں گے؟ اور اب آپ ان پہ ڈائریکٹلی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں, ورنہ نقصان بڑا ہوگا. اپنا ادارہ ہمارا نہیں جی, زرداری صاحب ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اپنے اداروں کے اندر خرابیوں کو دور کرنے کی تو بات کی جاتی ہے, اداروں پہ حملے نہیں کرتے. اپنے افغانستان یا عراق کی فوج ختم ہو گئی, ساری دنیا مل کے وہ فوج بناتی رہی, وہ فوج نہیں بنی. عراق کے اندر ساری دنیا نے مل کے فوج بنانے کی کوشش کی, فوج نہیں بنی. ہمیں بڑے تانے ملتے ہیں, پیپلز پارٹی ساری زندگی فوج کے خلاف چلتی رہی, آج فوج کی ترجمان بڑی کھڑی ہے. ہم کبھی فوج کے خلاف نہیں تھے. ہم فوج کے یا فوج کے کچھ افسران کے جو غیر آئینی اقدامات تھے ان کے خلاف تھے. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں
کہ اداروں کو اپنے آئینی رول میں ہونا چاہیے، اور جس دن آئینی رول کا پبلکلی اقرار کیا گیا اور ماضی کا اظہار ہوا کہ غلطیاں ہوتی رہیں، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا اپنی جماعت کی طرف سے کہ اب ہمیں اپنے اداروں کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ ماضی کے اس ہینگ اوور سے باہر آ جائیں، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر تشکک کریں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ خیر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ حالات تلخ ہیں، اور تلخ کا جواب بھی مطلب یہ ہے کہ تشویش کا اظہار ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہ ہوا تو ہمارا خراب ہوگا۔ تو اصل جو پی ٹی آئی کے لاگ مارچ کا مقصد تھا وہ یہی نام ایک ہی ہوتا ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، بقول آپ دیکھیے ابھی 8-10 مہینے ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے حکومت کیوں بتلا رہی ہے؟ اگر یہ انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا جائے تو بنا ٹھیک ہو جائے گی، وہ مطلب ہو جائے گی۔ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار نہیں؟ کل خان صاحب ہی یا کوئی اور جماعتیں چار اکٹھی ہو کے کہتی ہیں کہ اس ملک میں صدارتی نظام نہیں ہے، اس ملک میں بادشاہت نافذ کرنی ہے، اور وہ ملک کے بڑے شہروں کے اندر آ کے سارے شہر چوک کر دیتے ہیں، تو کہ ہمیں وہ مطالبہ مان لینا چاہیے؟ مطالبے کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ باقی بھی جماعتیں ہیں، صرف ایک جماعت کو اتنی لاڈلی تھوڑی ہو گئی کہ اس کا مطالبہ کیونکہ اس نے کر لیا ہے، بچہ ضدی ہے، لہذا اس کا مطالبہ مان لو یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہاں آئین قانون روایت ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شرط کے طور پہ نہ رکھو، بشمول اس کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات بشمول کشمیر وہ ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بشمول کشمیر کے سارے معاملات میں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ہماری چھیڑ نہیں ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے حالات خراب ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو جس طرح خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ ادھر مارچ کر رہے تھے، ہم جا کے پرے جلسے کرنے شروع کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے، ہم پاور شو نہیں کر سکتے۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب تو سارا کراؤڈ ان کے ساتھ ہے، تو اتنے بڑے کراؤڈ ہم بھی دکھا دیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم ڈیموکریٹک ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہی ضروری ہے، یہی ملک کو آگے لے جانے۔ ہمارے پاس غلطیوں کی گنجائش بڑی تھوڑی ہے، ہم خان صاحب کے ہر جائز مطالبے پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن انکنڈیشنل۔ شکریہ خیر صاحب۔ ایم یعقوب عربی، چیف ایڈیٹر ٹوئٹر سٹی نیوز اسلام آباد۔ پاکستان کی سیاسی قیادتوں پر، بلکہ ہائی پروفائل قیادتوں پر قاتلانہ حملے قابل مذمت ہے۔ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ پنجاب کی سیکیورٹی ایجنسی کی سیکیورٹی، فیڈرل گورنمنٹ کی سیکیورٹی، خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی، اتنی اسٹرانگ سیکیورٹی کے باوجود یہ ناخوشگوار واقعہ کا ہونا، کیا یہ تمام سیکیورٹی کی نااہلی نہیں؟ اس کی طرف کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، لیپس تو ہے، نااہلی نہیں میں کہہ سکتا، لیپس ہے۔ اتنے بڑے موب میں، کیونکہ ہم تو بہت مارچز کیے، مارشل لا کے دور میں بھی کیے، اب بھی کیے، اس کے بعد بھی کیے، تو مارچ کے دوران جب کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گیٹ لگا دیں، گیٹ میں سے بندے گزر کے آئیں، تو یہ پریکٹیکلی وہاں ممکن نہیں رہتا جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ہال میں داخل ہو رہے ہوں، کسی اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، جلسوں میں یہ پاسبل ہوتا ہے، لیکن جب جلوس ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، موب شامل ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، تو سارے رستے پلگ نہیں ہو سکتے۔ انتظامیہ نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن ہاں اس میں ایک بات ہے کہ اس کو اور بہتر ہونا چاہیے تھا، اور خان صاحب کا ٹرک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، اس کو بلٹ پروف بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا۔ پاکستان جیسے، ویسے بھی اس ملک میں جیسے حالات ہیں، کوئی تیسرا ملک، کوئی اور ہمارا دشمن، وہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر کے ملک میں آگ لگوا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی بھی اس بات کا جائزہ لے کہ وہ یہ ٹرک جو تھا وہ بلٹ پروف کیوں نہ بنوا لیا گیا۔ اتنا مہنگا نہیں ہے، ان کے لیے خرچے یہ بڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ نے کرم کیا، وہ محفوظ رہے، ان کے ساتھی محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور ہمارا ان سے سیاسی جو ٹاکرا ہے وہ اپنی جگہ ہے، چلتا رہے۔ آخری سوال جو کا صاحب آپ نے ویسے تو